اس سے الہی بخش کو ان کی تنظیم کا اندازہ ہو گیا۔ وہ تو باقاعدہ ایک ادارہ سا تھا۔ مزدور جیسے جیسے جسمانی تنزلی کی طرف بڑھتا تھا اس کا مرتبہ بھی بڑھتا رہتا تھا اور اس سے کام کم لیا جاتا تھا، اس کا احترام زیادہ ہوتا تھا، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ وہ بوجھ اٹھانے کا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ لمحوں میں حل کر دیتا تھا۔ پھر ایک وقت آتا تھا کہ سینئر مزدور کو ریٹائر ہو جانا پڑتا تھا۔ قدرت کا نظام ایسا تھا کہ اس وقت تک اس کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا، وہ ذمہ داری سنبھال لیتا تھا، کچھ اور نہ کر پاتا تو اپنے باپ کے ہی گروپ میں کام سنبھال لیتا، اور کوئی مزدور بیٹے کا باپ نہ ہوتا یا اس کا بیٹا بہت چھوٹا ہوتا تو ساتھی مزدور اس کے لیے اتنا بندوبست کر دیتے کہ کہیں بیٹھ کر پھل سبزی یا کوئی اور چیز بیچنے لگتا، اس کے بجائے گروپ میں نیا خون شامل کر لیا جاتا۔ الہی بخش کو یہ سب جلد ہی معلوم ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ گروپ کا سردار قاسم اس پر بڑا مہربان تھا، وہ اس پر غیر معمولی شفقت کرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ گروپ ان دنوں بحران کی زد میں تھا، انہیں گروپ میں شامل کرنے کے لیے نیا خون، نوعمر مزدور درکار تھا۔ قاسم بوڑھا ہو گیا تھا، اب وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک دن الہی بخش نے قاسم سے پوچھا، چاچا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں تمہیں اشارے دے سکتا ہوں، قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، حساب تمہیں ہی لگانا ہوگا، میں مزدوری کے سوا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ چلو اشارے ہی دے دو۔ قاسم چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، پاکستان بنا تو میں 25 سال کا تھا۔ الہی بخش حیران رہ گیا، ارے تم صرف سال کے ہو؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ قاسم دیکھنے میں 60 سال کا لگتا تھا۔ بیٹا یہ کام ہی ایسا ہے کہ آدمی کو اندر سے چاٹ لیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اب تو مجھ سے بوجھ اٹھایا بھی نہیں جاتا۔ جیسے ہی کوئی نیا لڑکا ملے گا میں یہ کام چھوڑ دوں گا، زیادہ دیر ساتھیوں پر بوجھ نہیں بن سکتا۔ الہی بخش جانتا تھا وہ لوگ کسی جوان لڑکے کی تلاش میں ہیں۔ بچے کتنے ہیں چاچا؟ اس نے پوچھا۔ منزل ابھی دور ہے، میرا بڑا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا ہے۔ الہی بخش کو دکھ ہوا، مزدور کے لیے بچوں میں صرف بیٹے کی اہمیت تھی، اور وہ بھی بڑے بیٹے کی۔ یقینی طور پر اس بڑے بیٹے سے بڑی قاسم کی کوئی بیٹی بھی ہوگی، بلکہ ممکن ہے بیٹیاں ہوں، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا تھا تو خریدنا بھی مناسب نہیں تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی کر لوں گا، پھیری والا بن کر گھر گھر جاؤں گا، لوگوں کی خدمت اب بھی کرتا ہوں، جب بھی کروں۔ اس گفتگو کے ایک ہفتے بعد بوجھ ڈھونے والے مزدوروں کو مطلب کا ایک لڑکا مل گیا۔ اس روز جشن کا سا سما تھا، وہ سب بہت خوش تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش عباس تھا۔ عباس وہ لڑکا تھا جو اب تک گروپ میں سب سے کم عمر تھا۔ الہی بخش اس کی خوشی کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عباس پچھلے 5 سال سے سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا رہا ہے۔ وہ اب بھی جوان تھا، لیکن اپنی عمر سے بہت بڑا لگنے لگا تھا، اور اب اسے ان 5 برسوں کا صلہ ملنے والا تھا۔ اب بہت بھاری بوجھ اس کے لیے نہیں تھا، اس کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ اب آنے والے وقت میں اس کے لیے سختی کم سے کم ہوتی جانی تھی۔ نئے مزدور کا نام زرداد خان تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 19 سال ہوگی، دیکھنے میں وہ بالکل جاندار نہیں لگتا تھا۔ الہی بخش نے یہ بات قاسم سے بھی کہہ دی۔ قاسم باتیں پھیلاتے ہوئے مسکرایا، ارے بیٹا وہ بہت شاندار لڑکا ہے، وہ بولا، لیکن تمہارے پاس مزدور کی آنکھ تو نہیں ہے نا، کام ملنے دو پھر اس کے جوہر دیکھنا۔ جاندار ہو یا نہ ہو، نیا لڑکا مبارک بہرحال تھا۔ پہلے ہی دن انہیں کام مل گیا۔ ایک بڑی فیملی طارق روڈ سے ناظم آباد شفٹ ہو رہی تھی۔ سامان دوسری منزل سے اتارنا تھا۔
اور چوتھی منزل پر چڑھانا تھا۔ مزدور بہت خوش تھے۔ مزدور تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ قاسم الہی بخش کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے بیٹے، آج چھٹی کر سکتے ہو؟ اس نے مشفقانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا بات ہے چاچا، کوئی کام ہے؟ کام تو نہیں، جی چاہتا ہے آج کا دن ہمارے ساتھ گزارو۔ ٹھیک ہے چاچا، میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے، میں چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ بات صرف کام کی نہیں، رات کا کھانا بھی میرے گھر پر کھاؤ گے سب کے ساتھ۔ یہ بھی ہو جائے گا، اپنا کوئی گھر پر انتظار کرنے والا تھوڑا ہی ہے، الہی بخش نے بے فکری سے کہا۔ ٹرک آیا تو الہی بخش بھی سب مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ انہیں دوسری منزل پر اپنے فلیٹ میں لے گئے۔ فلیٹ میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، سامان کاٹھ کباڑ کی طرح بکھرا ہوا تھا، لیکن الہی بخش اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر بدلنے کے ارادے سے پہلے اس سامان کے ساتھ یہ فلیٹ کیسا لگتا ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے ایسا سامان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قالین، صوفے، بیڈ، الماریاں، ٹی وی اور نہ جانے کیا کیا۔ تو گھر ایسے بھی ہوتے ہیں، اس نے حیرت سے سوچا، اور گھروں میں سامان ایسا بھی ہوتا ہے۔ صاحب خانہ قاسم کو سامان دکھا رہا تھا۔ یہ ان ڈبوں میں کانچ کے برتن ہیں، وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، انہیں احتیاط سے اتارنا ہوگا۔ آپ بے فکر رہے صاحب، قاسم نے کہا، ایک پیالی بھی نہیں ٹوٹے گی اللہ کے حکم سے۔ صاحب اس کی بات سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ اور یہ فرنیچر بالکل نیا ہے، اس نے کہا، خراش بھی نہیں پڑنی چاہیے کسی چیز پر۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، جیسا آپ کا سامان ہے ایسا ہی اترے گا اور ایسا ہی چڑھے گا دوسرے مکان میں، قاسم نے کہا۔ بس تو شروع کرو، صاحب نے حکم دیا۔ مزدوروں کے درمیان مشاورت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کام اس انداز میں شروع کیا جیسے سب کچھ پہلے ہی سے طے رہا ہو۔ بھاری فرنیچر نئے لڑکی کی ذمہ داری تھی۔ لکڑی کی ایک الماری بہت بھاری تھی، اس کے لیے قاسم نے صاحب کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس نے پوچھا، صاحب یہ الماری کھلنے والی ہے؟ نہیں، قاسم کو مایوسی ہوئی۔ کھلنے والی ہوتی تو آسانی رہتی۔ تم لوگوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ تو نہیں، صاحب نے بے نیازی سے کہا۔ وزن کی بات نہیں صاحب، قاسم نے بے حد اعتماد سے کہا، لیکن زینے بہت تنگ ہیں، خراش لگ سکتی ہے۔ خیر اللہ مالک ہے۔ وہ نئے لڑکے زرداد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹے پہلے یہی اتار دے، عباس تیرا ساتھ دے گا۔ اس کی ضرورت نہیں استاد، زرداد بولا، بس اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ قاسم جواب میں کچھ کہنے والا تھا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا۔ الہی بخش نے ایسے انداز میں کہ کسی کو محسوس نہ ہو الماری کو کھسکانے کی کوشش کی، لیکن الماری بہت بھاری تھی۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ اکیلا زرداد خان اسے کمر پر اٹھا کر نیچے اتار دے گا۔ مزدوروں نے مل کر الماری زرداد کی کمر پر رکھ دی، ایک چادر کو بل دے کر الماری کے درمیانی حصے سے گزارا اور زرداد خان نے اپنی پیٹھ پر چادر کو گرہ لگا دی۔ پھر وہ چل پڑا۔ تمام مزدوروں کے چہرے پر خوشی سنسنا رہی تھی۔ ان میں سے دو زرداد کے آگے تھے اور باقی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا، شاید اس لیے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ زرداد الماری کو نیچے پہنچا سکے گا۔ کسی بھی وقت اسے ہنگامی طور پر مدد کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ وہ سب اس کے لیے تیار تھے۔ الہی بخش کو قاسم کی مزدور کی نظر کا قائل ہونا پڑا۔ زرداد کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ درمیان میں وہ کہیں ایک سانس کے لیے بھی نہیں رکا۔ الماری اس نے نیچے اتار دی اور پیشانی سے پسینہ پونچھنے کے بعد بغیر کسی توقف کے زینوں کی طرف چل دیا۔ اب مزدوروں کے چہرے پر خوشی کے ساتھ اعتماد بھی تھا، صحیح معنوں میں کھل اٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کام کی گہما گہمی شروع ہو گئی، جسموں میں جیسے بجلیاں بھر گئیں۔ الہی بخش کو اپنی بے مصرفی کا احساس ستا رہا تھا۔ تمام مزدور خاموشی سے کام میں لگ گئے تھے، کوئی سستی نہیں دکھا رہا تھا۔ کانچ کے برتنوں والے
ڈبوں کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ وہ شاید قاسم کی ذمہ داری تھی۔ قاسم ایک کارٹن لے کر چلا گیا تو الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک نشست والے صوفے کو ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ زیادہ بھاری نہیں تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر کندھے پر رکھا اور چل دیا۔ الہی بخش ایک جاندار پہاڑی جوان تھا، لیکن صوفے کو اٹھا کر نیچے لے جانے میں اس کی سانس اکھڑ گئی، جسم سے پسینہ جیسے ابل پڑا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ قاسم ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ کام واقعی آدمی کو اندر سے چاٹ لیتا ہوگا۔ نیچے قاسم نے اسے صوفے کے ساتھ لڑکھڑاتے دیکھا تو صوفہ اتارنے میں اس کی مدد کی اور بولا، بیٹا میں تجھے بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہیں لایا ہوں، خبردار جو کسی چیز کو ہاتھ لگایا۔ لیکن چاچا خالی رہنا مجھے برا لگ رہا ہے، الہی بخش نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، تو مہمان ہے ہمارا۔ نہیں چاچا، کچھ نہیں کرنے سے اچھا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ قاسم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ برتنوں والے ڈبے اتروا دے، وہ نازک کام ہے، احتیاط سے کرنا ہوگا۔ پورا سامان نیچے اتارنے میں 2 گھنٹے لگے۔ پہلے صوفے کے بعد الہی بخش نے کسی بھاری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ بھاری بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن بھاری سامان کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا کسی اور ہی دنیا کا کام لگتا تھا۔ سامان کو ٹرک میں لدوانے میں قاسم کی مہارت سامنے آئی۔ جتنا سامان اس نے ٹرک میں لدوایا، الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ممکن ہے۔ یہ سردار کا تجربہ تھا کہ کون سی چیز پہلی رکھی جائے اور کون سی چیز بعد میں، ٹرک میں موجود جگہ کو کیسے بہتر سے بہتر طور پر استعمال کیا جائے۔ وہ ٹرک میں بیٹھ کر ناظم آباد چلے۔ الہی بخش اس وقت تک بری طرح تھک چکا تھا، یعنی وہ بوجھ اٹھانے کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ مزدور تھکے ضرور تھے، لیکن ٹرک میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو چھیڑتے ستاتے تھکن ان کے چہروں سے دھلتی لگ رہی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ مزدور بھی نہ ہوتے شاید، کیونکہ اب انہیں زیادہ سخت مرحلہ درپیش تھا۔ انہیں سامان 4تھی منزل پر چڑھانا تھا۔ ٹرک کے سفر کے دوران الہی بخش زرداد خان کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹولی میں گھلا ملا نہیں تھا، الگ تھلگ بیٹھا تھا، مگر عباس اس کام کو آسان کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ زرداد خان کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ زرداد خان کے چہرے پر اور آنکھوں میں صرف طمانینت تھی۔ الہی بخش نے سرگوشی میں قاسم سے کہا، واقعی چاچا یہ نیا لڑکا تو کام کا نکلا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بوجھ اتنی آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ بیٹے، بوجھ اٹھانے کے لیے جاندار ہونا ضروری نہیں، ایک تو یہ پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے، پھر آدمی جیدار بھی ہو تو زرداد خان جیسا ہی ہوتا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، قاسم کے لہجے میں تعصب ابھر آیا، ایسے لوگ زیادہ دن نہیں چلتے، میں نے بہت جلدی خون تھوکتے دیکھا ہے انہیں۔ الہی بخش لرز کر رہ گیا، تب تو یہ ظلم ہے چاچا۔ ظلم نہیں، یہ زندگی ہے، قاسم نے سادگی سے کہا۔ یہ زرداد خوش نصیب ہے کہ ہماری ٹولی میں آ گیا، میں نے لڑکوں کو اس کے سلسلے میں سمجھا دیا ہے۔ وہ ایک عجیب اور بھرپور دن تھا۔ اس روز الہی بخش نے جو دیکھا، سیکھا، سمجھا اور جانا، وہ عمر بھر اس کے ساتھ رہا۔ یہ بات اس پر واضح ہو گئی کہ طبقاتی تقسیم ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ کہیں خاندان، برادری اور نام و نسب کی اونچ نیچ ہے تو کہیں حیثیت کا تفاوت ہے۔ وہاں ایبٹ آباد میں وہ چکر تھا اور یہاں کراچی میں ایک صاحب طبقہ تھا جو بڑے آراستہ گھروں میں رہتا تھا۔ روپیہ پیسہ اس طبقے کے لیے مسئلہ نہیں تھا، جبکہ دوسرا طبقہ 10 روپے کمانے کے لیے ہر روز ایسا بوجھ ڈھوتا جس سے بوجھ ڈھونے والے جانور بھی گھبرا جائیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ خون تھوکتا زندگی کی پھسلنی سے موت کی طرف پھسل جاتا۔ یہ سب سوچ کر الہی بخش تھرتھری چڑھنے لگی۔ یہ زندگی ہے،
اتنے لوگوں کے لیے اتنی مختلف۔ زرداد خان وہی الماری اس بار بھی بغیر رکے اوپر چوتھی منزل کے فلیٹ تک لے گیا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس بلڈنگ کے زینے کشادہ تھے، اس سے کام آسان ہو گیا، ورنہ تارک روڈ والی بلڈنگ میں زینے کے موڑ پر سامان اتارنے کے لیے ترکیبیں لڑانا پڑی تھیں۔ انہیں کام سے فارغ ہوتے ہوتے 6 بج گئے۔ صاحب بہت خوش تھا، کسی چیز کو معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی، کوئی برتن نہیں ٹوٹا تھا۔ آپ سب چیک کر لیں صاحب، قاسم نے اس سے کہا، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ چیک کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت خوش ہوں تم لوگوں سے، صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی تمہیں خوش کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے چائے اور بسکٹوں سموسوں سے ان کی تواضع کی، پھر اس نے 10 روپے کے 8 نوٹ قاسم کی طرف بڑھائے، یہ ہے تم لوگوں کی مزدوری۔ پھر اس نے 100 کا ایک نوٹ دیتے ہوئے کہا، یہ ہے مجھے خوش کرنے کا انعام تم 8 کے لیے۔ وہ صاحب کا شکریہ ادا کر کے اسے سلام کر کے نیچے آ گئے۔ سب بہت خوش تھے، ان کے حساب سے انہیں 2.5 دن کی دہاڑی ایک ہی دن مل گئی تھی۔ اچانک رحیمو کو خیال آیا کہ کھانا نہیں کھایا گیا ہے اور بھوک لگ رہی ہے۔ عاقل نے بھی تائید کی، نہیں بھائی، یہ کھانے کا وقت تو نہیں۔ قاسم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس وقت کھا لو گے تو رات کو میرے گھر پر کیا کھاؤ گے؟ بات معقول تھی۔ استاد، کھانا کس وقت ملے گا؟ 8 بجے تیار ہوگا کھانا، میں کہہ کر آیا ہوں۔ قاسم نے کہا، چلو کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، جسے زیادہ بھوک لگی ہو وہ کچھ بسکٹ سموسے کھا لے۔ وہ سب ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ رحیمو اور عاقل کے سوا کسی نے سموسے نہیں کھائے۔ وہاں قاسم نے مزدوری کی رقم تقسیم کی، اس نے 22 روپے الہی بخش کی طرف بڑھائے تو وہ حیران رہ گیا، یہ کیا چاچا؟ یہ تمہارا حصہ ہے۔ لیکن چاچا، میں تو مہمان ہوں، تمہارے ساتھ ایک دن گزارنے کے لیے آیا تھا۔ الہی بخش نے احتجاج کیا، یہ تو تمہیں لینا پڑے گا، صاحب نے 8 آدمیوں کی مزدوری دی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بیکار بات مت کرو۔ قاسم نے اس کی بات کاٹ دی، تمہارا حصہ لے کر ہم گنہگار بنیں گے کیا؟ اس پر سب پیچھے پڑ گئے۔ الہی بخش کو وہ پیسے لینے ہی پڑے، لیکن اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر آ کے قاسم نے کہا، یہ الہی بخش اور زرداد میرے ساتھ جا رہے ہیں، تم لوگ 8 بجے تک میرے گھر پہنچ جانا۔ سب لوگ چلے گئے۔ قاسم الہی بخش اور زرداد کو لے کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔